میرے حضور سیدی و مرشدی و آقائی و مولائی حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ نور اللہ مرقدہ، آپ نے سلسلہ عالیہ نقیبیہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر غلام کو 5 رنگوں کی نسبت میں رنگا۔ یوں تو سارے رنگ اسی رنگ ساز کائنات کے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ کائنات کو رنگینیاں بخشنے والا وہی رب کی ذات ہے، اور اس سے بڑھ کر رنگ ساز کون ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 5 رنگوں کی نسبت جب نسبت مصطفیٰ کے ساتھ مل جاتی ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ باقی رنگوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محی الدین ابو زکریا دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان الوان خمسہ یعنی 5 رنگوں پہ حدیث مبارکہ پہ مبنی آپ کی مایہ ناز تصنیف ریاض الصالحین شریف میں ایک مستقل باب باندھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ باب استحباب الثوب الابیض و جواز الاحمر والاخضر والاصفر والاسود، فرمایا کہ سفید رنگ کا لباس پہننا یہ مستحب ہے، اور جواز ملبوسات میں سرخ رنگ بھی شامل ہے، جواز ملبوسات میں سبز رنگ بھی شامل ہے، جواز ملبوسات میں زرد رنگ بھی شامل ہے، اور سیاہ رنگ بھی شامل ہے۔ اور آپ نے حدیث مبارکہ کوٹ فرمائی، پہلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نقل فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ البسوا ثیابکم البیاض فإنہا من خیر ثیابکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفید رنگ کا لباس پہنا کرو، بے شک تمہارے ملبوسات میں جو بہترین رنگ کا لباس ہے وہ سفید رنگ کا لباس ہے۔ سبل الہدیٰ شریف میں صاحب سبل الہدیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے متعدد روایات آپ نے نقل فرمائی کہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ملبوسات کو، آپ کے لباس کو زعفران اور ورس نامی ایک گھاس سے رنگا کرتی تھی، اور جس وقت سفید کپڑے کے اوپر سفید لباس کو زعفران یا ورس کے ساتھ رنگا جائے تو اس سے زرد رنگ ظاہر ہوتا ہے، جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء، کہ میں نے اللہ کے محبوب کو اس انداز میں دیکھا کہ آپ نے سرخ رنگ کا جبہ مبارک زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ اور پھر تیسری حدیث مبارکہ حضرت ابو رمسا تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے محبوب کو اس انداز میں دیکھا کہ وہ علیہ ثوبان اخضران، کہ آپ 2 سبز رنگ کی چادر مبارک زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء، کہ اللہ کے محبوب فتح مکہ کے دن جب مکہ شریف فتح ہوا تو مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ اپنے سر اقدس کے اوپر سیاہ رنگ کا امامہ شریف زیب تن کیے ہوئے تھے اور اپنے سر مبارک پہ سجائے ہوئے تھے۔ تو حضرات ذی وقار
سارے رنگ اسی رنگ ساز کائنات کے ہیں۔ بالاختصار رنگ تو سارے عام ہیں، لیکن جب کسی عام کو خاص کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص چاروں سلاسل، سلسلہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی کے مشائخ، آپ نے ان الوان خمسہ یعنی 5 رنگوں کو انسانی جسم کے اندر پائے جانے والے لطائف خمسہ کے ساتھ مشابہت فرمائی۔ اور مشائخ عظام نے ارشاد فرمایا کہ لطیفہ قلب جو ہے اس سے زرد رنگ کے نور کا ظہور ہوتا ہے، لطیفہ روح سے سرخ رنگ کے نور کا ظہور ہوتا ہے، اور لطیفہ سر سے سفید رنگ کے نور کا ظہور ہوتا ہے، اور لطیفہ خفی سے سیاہ رنگ میں نور کا ظہور ہوتا ہے، اور لطیفہ اخفا میں سبز رنگ کے نور سے ظہور ہوتا ہے، سبز رنگ کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس سبز رنگ کی نسبت مرکز انوار و تجلیات گنبد خضرا شریف کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ تو رنگ سارے اس رب کی ذات کے ہیں، چاہے وہ ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں۔ شاید انہی رنگوں کی مستی میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے پیا، موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے پیا، تو صاحب ہے مورا محبوب الہ۔